على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. معزز سامعین، آج 29 اگست بروز منگل 2023 بعد نماز فجر کا یہ درس قرآن انشاءاللہ تفسیر سورہ طٰہٰ آیت نمبر 53 سے لے کر آیت نمبر 59 تک جاری رہے گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور عمل والی باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. پچھلی نشست میں یہ بیان ہوا تھا کہ جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام فرعون کے محل میں آئے، اس کو تبلیغ فرمائی، تو فرعون نے ایک پیدرا چھوڑا سیاسی طور پر کہ قال فما بال القرون الاولیٰ، کہ یہ تو بتاؤ کہ وہ پہلی قوموں کا حال کیا ہوا جو پہلی قومیں اسی عقیدے پر ہمارے مذہب پر بتوں کی پوجا کرتے ہوئے. اب یہ سیاسی پیدرا اس لیے کہ اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ صاف فرما دے کہ وہ تو جہنم میں گئے تو کہنا تھا دیکھو بھائی یہ تو سب کے خلاف ہے، تمہارے باپ دادے جو مر گئے ان کو جہنم میں بھیج رہا ہے. تو قال علمها عند ربی فی کتاب، تو فرمایا ان کا علم میرے رب کے پاس ہے جو کتاب میں ہے. لا یضل ربی ولا ینسا، میرا رب بھولتا بھی نہیں اور میرا رب بھٹکتا بھی نہیں، وہ بھٹکنے اور بھولنے سے پاک ہے. آگے تعارف کرایا کہ الذی جعل لکم الارض مہدا، وہ اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنا دیا ہے. اب یہ دیکھیے کہ سورہ بقرہ میں آ رہا ہے الذی جعل لکم الارض فراشا، کہ ہم نے زمین کو تمہارے لیے فرش بنا دیا ہے. ایسا فرش ہے کہ اس کو کھودو تو پانی نکل آتا ہے، ایسا فرش ہے اتنا تکڑا کہ آپ اگر اس پر پینٹاگون ٹریڈ سینٹر کی طرح ورلڈ ٹریڈ سینٹر کی طرح 50 منزلہ بلڈنگ کھڑی کر دیں تو یہ بوجھ اٹھا لے گی. ایسا فرش ہے کہ آپ جو ڈالیں گے یہ آپ کو وہی پیش کرے گا. وہاں بیج میں گندم ڈال دے تو سٹا پورا پیش کر دے گا. تو اللہ کہتا ہے یہ جو زمین ہے اور اس کے اندر جو خزائن ہیں اور اس کے جو کمالات ہیں یہ صرف میں نے عطا فرمائے ہیں. اب آپ بتائیں نا اندر کون سی سائنس ہے، کون سی ٹیکنالوجی ہے کہ آپ گندم کا بیج ڈالیں تو گندم آ رہی ہے، آپ آم کا بیج ڈالیں تو آم کا درخت آ رہا ہے، اگر آپ گنے کا بیج ڈال دیں تو گنا ہی آ رہا ہے. جو سبزی کا بیج ڈالیں گے وہی سبزی آئے گی. تو یہ زمین کے اندر کوئی سائنس پڑی ہے یا میرے رب کا کمال ہے؟ تو یہ اللہ کا کمال ہے. اس لیے موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا وَسَلَكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا، فرمایا کہ اور بنا دیے ہیں تمہارے فائدے کے لیے اس میں راستے. سبل کی جمع ہے سبولا، زمین پر راستے بھی بنا دیے ہیں، چلتا پھرنا بھی تو زمین پر ہے. وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور اتارا آسمان سے پانی. آسمان سے جتنی بارش ہے اس کا ایک ایک قطرہ اللہ کے علم میں ہے، اللہ کی قدرت سے آ رہا ہے. اور فرمایا فَأَخْرَجْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّن نَبَاتٍ شَتَّى، پھر ہم نے نکالے پانی کے ذریعے زمین سے جوڑے گو نگو نباتات کے، نباتات کے جوڑے نکالے. یعنی آپ یہ حیران ہوں گے درختوں والوں سے سن کر کہ درختوں میں بھی نر اور مادہ ہے. کیوں جی؟ درختوں میں نر اور مادہ ہے. تو اللہ کہہ رہا ہے یہ میں ایسا نکال رہا ہوں. ایک ہی پھل میں وہی اسی شکل کا نر ہے، اسی شکل میں مادہ ہے. یہ زیادہ تفصیل آپ کو درختوں والے بتا سکتے ہیں. بہرحال اللہ کے قرآن میں جو آیا ہے وہ حق اور سچ ہے. آپ تصدیق کرنا چاہیں جہاں سے مرضی کر لیں. کلو، خود بھی کھاؤ، وَرَعُوا أَنْعَامَكُمْ، اور اپنے مویشیوں کو بھی چراؤ، اپنے جانوروں کو بھی کھلاؤ. زمین سے جو کچھ نکل رہا ہے اب آپ دیکھیں کہ جانور بھی زمین سے چر رہے ہیں اور ہم بھی زمین کا نکلا ہوا کھا رہے ہیں.
ان فی ذالک لآیات لأولی النہی، بے شک اس میں ہماری قدرت و حکمت کی نشانیاں ہیں، پر ان کے لیے جو دانشور ہے، جو عقل مند ہے، اور جو بے وقوف ہیں وہ معدے کی تحقیق پہ ناز کر رہے ہیں، وہ جناب پیٹ کی تحقیق پہ ناز کر رہے ہیں۔ ان کا اوڑھنا بچھونا یہی ہے کہ قبض کیوں ہو گئی، کھل کیوں گئی، پخانے کیوں لگ گئے، یہ آنکھ خراب کیوں ہو گئی، وہ اسی چکر میں مست ہے اور اپنے آپ کو بڑا عقل مند سمجھ رہے ہیں۔ اللہ فرما رہا ہے زمین سے لے کر آسمان تک میری قدرت کی نشانیاں بھی تو دیکھو، میں بھی تمہیں سمجھ آ جاؤں گا، پر اس طرف توجہ نہیں ہے۔ منہا خلقناکم، اب یہ جو بات ہے اس کا کوئی کافر انکار نہیں کر سکتا، پچھلی جو بیان ہوئی ہے ان کا بھی کوئی نہیں کر سکتا، پر اب ایمان کی توفیق تو اللہ ہی عطا فرمائے۔ منہا خلقناکم، اسی زمین سے ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ قرآن بھرا پڑا ہے اس مسئلے میں کہ کیسے کیسے زمین سے پیدا کیا، کہیں سلسال آ رہا ہے اور کہیں اور کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے بابا جی آدم علیہ السلام کو کہاں سے پیدا فرمایا؟ مٹی سے، زمین سے۔ تو اس لیے جب ہماری ابا جی اماں جی زمین سے آئے ہیں تو ہم بھی زمین والے ہیں۔ اب کوئی کہہ سکتا ہے نہیں جی ہم تو ماں والے ہیں، ہمارا زمین سے کیا تعلق؟ تو اللہ کہہ رہا ہے کوئی بات نہیں، وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ، اسی میں تمہیں لوٹائیں گے، اسی میں تم جاؤ گے۔ تو اب تو نہیں نہ کہو گے بھی ماں سنبھالے گی، نہیں زمین سنبھالے گی، تم نے زمین سے میں جانا ہے۔ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ، اور پھر اسی سے ہم تمہیں نکالیں گے، تیسری بار تمہارا اسی سے پھر حشر ہوگا قیامت والے دن۔ یہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک جنازہ پڑھایا، اور جب وہ دفن ہوئے آپ نے ایک لپ مبارک اس کی مٹی اس کی قبر پہ ڈالی تو فرمایا منہا خلقناکم، بھائی اسی سے اللہ نے تمہیں پیدا کیا تھا۔ اور پھر دوسری لب مبارک ڈالی مٹی کی تو فرمایا وفیہا نعیدکم، اب تم اسی میں چلے گئے ہو۔ اور جب آپ نے تیسری مرتبہ مٹی ڈالی تو فرمایا ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اللہ دوبارہ بھی تمہیں اسی سے نکالے گا۔ اور یہ بھی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ انسان وہی دفن ہوتا ہے جہاں سے پیدائش کے وقت اس کی مٹی لی گئی تھی، اور وہیں سے قیامت والے دن اٹھایا جائے گا۔ اور یہ بھی حدیث میں آ رہا ہے کہ فرشتہ ماں کے رحم میں وہ چیزیں لکھ دیتا ہے کہ اس کی عمر کتنی ہے، اس نے رزق کتنا کھانا ہے، عمل کتنے کرنے ہیں، اور کہاں اس نے دفن ہونا ہے، اور جہاں سے دفن ہونا ہے وہیں سے اٹھنا ہے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ جہاں اس نے دفن ہونا ہوتا ہے وہاں کی مٹی اس کے یہاں ناڑو کے جڑ میں فرشتہ لگا دیتا ہے، اور پھر یہ وہیں دفن ہوگا۔ تو بہرحال منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، ہمیں پیدا بھی زمین سے کیا گیا، ہم ہیں بھی زمین پر، جائیں گے بھی زمین پر، اٹھیں گے بھی زمین سے۔ وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا، ہم نے دکھلا دی فرعون کو اپنی ساری نشانیاں۔ وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا كُلَّهَا، ہم نے دکھا دی فرعون کو اپنی ساری نشانیاں۔ فَكَذَّبَ، اس نے جھٹلایا، پہلا کام۔ وَأَبَى، انکار کر دیا، اور جواب کیا دیا؟ قَالَ أَجِئْتَنَا لِتُخْرِجَنَا، انکار کر کے کہنے لگا موسیٰ کیا تم اس لیے ہمارے پاس آئے ہو کہ لِتُخْرِجَنَا مِنْ أَرْضِنَا، ہمیں ہماری زمین سے بے دخل کر دو؟ یعنی اس نے مذہبی بات کو سیاسی رنگ دے دیا، اور سیاسی بھی اپنے والی سیاست کا رنگ، کہ تم ہم پر غلبہ حاصل کرنا چاہتے ہو کہ میں تمہاری فرما برداری کروں، تمہارا کلمہ پڑھوں، تمہارے مذہب پہ آ جاؤں، اور تمہارا ایک ہولڈ کیمپ ہو جائے، تو تم اپنا ہولڈ کیمپ کرنا چاہتے ہو۔ اور ہر بے دین حکمران کو دیندار طبقے سے یہی خطرہ رہا ہے۔ ہمارا مسئلہ ناموس صحابہ کا، اہل بیت کا، ختم نبوت کا، ہم نکلے قرآن کے لیے، اسلام کے لیے، تو کہتے ہیں یہ سیاسی ایجنڈا ہے مولویوں کا، مولوی اس کے ذریعے پاکستان پہ اپنا قبضہ چاہتے ہیں۔ اور یہ ہر فرعون کی سوچ رہی ہے۔ اس نے کہا کہ تم بسحرک یا موسیٰ، یہ جو تم نے جادوگری دکھائی ہے نا، معجزات، لاٹھی کا سانپ بن جانا اور ید بیضا، یہ تمہاری جادوگری ہے، اور اس جادو کے ذریعے سے تم ہم پر غلبہ حاصل کر کے ہمیں یہاں سے
निकालना चाहते हो तो ये तुम्हारा सियासी एजेंडा है, ना कि मजहबी। और दूसरी बात इससे ये जाहिर हो रही है कि फ़िरौन ज़रा घबरा गया। बोलो, फ़िरौन ज़रा, ये उसकी बुखलाहट का शिकार है कि वो वहाँ तक पहुँच गया कि ये मुझे निकाल देगा, क्योंकि ख़तरा तो उसको था, पता था कि एक बच्चा ऐसा पैदा होना है जिसने मेरा तख्त उल्टना है। उसको यकीन हो गया कि ये वही है, पाला भी हमने है, परवरिश भी हमने की है, टक्कर भी हमसे है। तो कहने लगा तुम मुझे निकाल के छोड़ेगा, निकालना चाहता है। फलनातियन्नक बिसिहरिम मिस्लिही, सो हम भी लाएंगे तेरे मुकाबले में ऐसा ही जादू। ये जो तू वो मौजज़ात को जादू कह रहा है। फजअल बैनना व बैनका, अब मुकर्रर कर हम मेरे और अपने दरमियान, हमारे और अपने दरमियान, मौइदन, मुकाबले का एक दिन मुकर्रर कर ले, टाइम तय कर ले। मैं भी जादूगर बुलाता हूँ। उस वक्त जादूगरी का जोर था। बोलिए, जादूगरी का जोर था। अब अगर कोई सियासी सतह पे हम पे सवाल करे कि तुम्हारे पाकिस्तान में किस चीज़ का जोर है, हम कहेंगे करप्शन का, लूट मार का, हुक्मरानों की बेहिसी का और महंगाई का। क्योंकि यही कहेंगे जी हाँ जी, कि अमीर अमीर तर होता जा रहा है और गरीब गरीब तर होता जा रहा है। कि माशाल्लाह कराची के एक डीएसपी सतह के ऑफिसर पकड़े गए हैं, 9 करोड़ डॉलर घर से निकला है, 9 लाख, कल करोड़ नहीं, माफ़ी चाहता हूँ, और 20 करोड़ पाकिस्तानी करेंसी निकली है। सारी फुटेज भी आ चुकी हैं। एक का ये हाल है। अगर ये सारे चोर पकड़े जाएं तो पाकिस्तान का कर्जा एक चुटकी में हल हो जाए। ये जितना डरा रखा है ना, और 500 तोले जेवर निकला जी, एक चोर छोटा सा डीएसपी एसपी की सतह का। ये छोटों का हाल है। इन बड़े चोरों को तो जगह ही नहीं मिली पैसा रखने की। ये ऑफ शोर कंपनियों में ले गए, ऑफ शोर जो शोर भी नहीं कर सकते, उन कंपनियों में ले जाके पैसा रखा हुआ है पाकिस्तान का। और यहाँ बिलों पे लोग खुदकुशियां कर रहे हैं, बिलों पे खुदकुशियां हो रही हैं। वो मंडी जहानिया में कल एक बंदे ने खुदकुशी की है कि वो बिल तार के आया है और उसके मीटर की तार फिर भी नहीं लगी, आगे खाने पीने के लिए कुछ नहीं था। और एक मियाँ बीवी ने अपने बच्चों को कत्ल किया, फिर एक दूसरे को मार के पूरा घराना ही मर गया। तो तुमने जालिमों मौत को सस्ता कर दिया इस मुल्क में, और रहने को और जीने को महंगा कर दिया। तुम्हें तो फिरौन से भी बड़ी बड़ी सजाएं अल्लाह इस दुनिया में भी देगा और आगे भी देगा। और इतने बद किरदार कि अब तो किसी का किरदार भी ढका छुपा नहीं रह गया। कि नवाज शरीफ का दामाद कह रहा है निकाह की जरूरत ही क्या है, ऐसे मौलवियों ने पंगा डाल रखा है, मजे करो, लिविंग जिंदगी गुजारो, लिविंग रिलेशनशिप में रहो, निकाह की क्या जरूरत है। तो ये हया बाख्ता धूप छाओ की पैदावार तबका हम पर मुसल्लत है और खेल रहा है हमारी जिंदगियों से और पाकिस्तान की मईशत से। बहरहाल उसने ये कहा कि वादा कर ले हमारे साथ, एक वक्त मुकर्रर कर, ला नुखलिफुहु, ना हम भूलेंगे ना तू भूलना, यानी उसकी खिलाफ वर्जी नहीं करनी। वला अंत मकानन सुवा, और ना ही तू फिरे जमा होने की जगह, यानी वो जो वला अंत मकानन सुवा, जगह हो हमवार चटियल मैदान, पूरा मुल्क आए और तेरी शिकस्त देखे, मेरी फतह देखे। फिरौन ने ये कहा। अब इसके अंदर उसको यकीन तो था कि मैं झूठा हूँ और ये सच्चा है। ये जादूगर है भाई, उसी के पास तो परवरिश क्या पाई है मूसा अलैहिस्सलाम ने। एक दिन भी किसी जादूगर के पास गए नहीं, साफ जाहिर है उसको पता था। पर हर झूठे को पता होता है कि अगला सच्चा है, फिर भी टक्कर ले जाता है, वो मानने को तैयार है नहीं होता। काला मौइदुकुम, तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया तुम्हारा चैलेंज मंजूर है। काला मौइदुकुम, फरमाया कि यौम ज़ीनती, फरमाया जश्न का दिन तुम्हारे लिए मुकर्रर करता हूँ। यानी मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये मुकाबला उस दिन होगा जिस दिन ईद का रोज़ होगा। यहाँ यौम ज़ीना से मुराद, इन्होंने पीर करम शाह साहब मरहूम ने तो जश्न का दिन किया है, हम कहते हैं कि असल है यहाँ ईद का दिन, कि उस दिन सारी दुनिया मैदान में होती है। और कहते हैं कि वो 10 मुहर्रम का दिन था उनका। ईद का दिन कौन सा था? 10 मुहर्रम का। तो अय्यहशुरन्नासु दुहा,
اور فرمایا یہ خیال رہے کہ سارے لوگ آ جائیں چاشت کے وقت، دہا، یہ 9-10 کا جو ٹائم ہوتا ہے نا، اس وقت کوئی سویا رہتا، سارے جاگ آتے ہیں، اس وقت کا ٹائم رکھو۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ساری دنیا، کیا مرد کیا خواتین کیا بوڑھے بچے آ جائیں اور میں اکیلا ہی رہوں گا، تم چاہے دنیا کے سارے جادوگر جمع کر لو، مجھے تمہارا چیلنج منظور ہے۔ اور اس لیے بھی کہا کہ سارے لوگ دیکھیں تاکہ سب کو میری نبوت اور رسالت کا یقین ہے، احقاق حق ہو جائے، ابطال باطل ہو جائے، حق کا حق ہونا واضح ہو جائے اور باطل کا باطل ہونا واضح ہو جائے۔ تو فتولى فرعون فجمع کیدہ ثم اتی، یہ پھر ہمارا کل کا درس ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ حق سچ پہ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسی طرح سنت موسیٰ ادا کرتے ہوئے فرعونوں سے ٹکرانے کی توفیق عطا فرمائے۔ صرف یہی کافی نہیں ہے کہ موسیٰ کا فرعون بڑا ظالم تھا، حضرت حسین کا یزید بڑا ظالم تھا، آج کے یزیدوں کے بارے میں بھی کچھ کہو، آج کے فرعونوں کے چہروں سے بھی تو نقاب کشائی کرو نا، جتنا جتنا تمہارا بس ہے، زور ہے، ہر فرعون کو کہو کہ تمہاری یہ بات غلط ہے، ہر یزید سے کہو کہ تمہارا یہ ظلم برداشت سے باہر ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر ودعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔